الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا۔ گویا کہ قرآن اتر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قصہ بیان کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کا، تو اس میں دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لہذا ان کی اطاعت کرو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں، نہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی کسی ایسے پڑھے لکھے کی صحبت اختیار کی تھی۔ پھر یہ نالج کہاں سے آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ چیزوں کے نام بتائیں، پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا؟ ان چیزوں کا علم کہاں سے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس میں دراصل اشارہ ہے اس بات کا بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اے انسانوں، اے اہل کتاب، اے مکہ کے مشرکین اور اے دنیا کے مشرکین، تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے کہا۔ قلنا ہے ہم نے کہا، اللہ ایک ہے نا، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے کہ دراصل اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بزرگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے دراصل قلنا کہا کہ ہم نے کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ کیا کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں سے کہا۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ یہ حقیقی مخلوق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکی کی علامت ہوں، جیسا کہ سر سید احمد خان اور ان کے ہم نواؤں نے یہ بات کہی جو گمراہ لوگ ہیں کہ فرشتے بس نیکی کی علامت ہوتے ہیں، یہ کوئی وجود نہیں رکھتے، حالانکہ فرشتے وجود رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرمایا فرشتوں سے؟ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ گویا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کی دوسری فضیلت ثابت کی جا رہی ہے۔ پہلی فضیلت ہم نے کل جانا تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری چیزوں کا علم سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر فرشتوں سے پوچھا تو فرشتے جواب نہیں دے سکے، آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام جواب دے دیے۔ اس طریقے سے فرشتوں پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جیتے جی دنیا کا نالج بھی ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے پہلی فضیلت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر یہ ثابت ہوئی کہ ان کو چیزوں کا علم سکھایا گیا، اور دوسری فضیلت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر یہ ثابت ہوئی کہ فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کا حکم تھا، یہ سجدہ حقیقی سجدہ ہے، ایسا نہیں کہ ادب بجا لانا ہے، بلکہ زمین پر سر ٹیک کر کے سجدہ کرنا تھا۔ یہ حقیقی سجدہ ہے جس کا حکم فرشتوں کو دیا تھا تاکہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سر ٹیک کر کے سجدہ بجا لائیں۔ البتہ سجدہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، یعنی رسپیکٹ کا سجدہ ہوتا ہے۔ عبادت کا جو سجدہ ہے یہ شرک ہے اور کسی بھی قوم میں کسی بھی امت میں جائز نہیں تھا، بلکہ یہ تو اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے، اور سارے انبیاء نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور سجدہ تو توحید کے اپوزٹ ہے، شرک ہے۔ تو سجدہ عبادت کسی قوم میں جائز نہیں رہا ہے، لیکن سجدہ تعظیمی پچھلی کچھ امتوں میں جائز تھا، جیسے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، تو یہ سجدہ کون سا ہے؟ سجدہ تعظیمی۔ لیکن کیا سجدہ تعظیمی کی آج گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے شام میں دیکھا لوگوں کو کہ لوگ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب وہ شام سے لوٹ کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، نہ جاننے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے پادریوں اور اپنے افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی سجدہ کیا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرنا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے ہماری شریعت میں، شریعت محمدی میں، کہ رسپیکٹ کے طور پر بھی کوئی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے۔ اسی لیے آج اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی پیر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو کسی پیر کے سامنے میں سر ٹیک رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، چاہے وہ سجدہ کی کچھ بھی نیت کرتا ہو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا اس لیے سجدہ کیا، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ کیا، اور یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن آج حرام ہے۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سجدہ سے انکار کس نے کیا؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر۔ ابلیس کون ہے؟ ابلیس اصل میں جیسے آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، ویسے ہی ابلیس سارے جنات کا باپ ہے، لیکن ابلیس یہ فرشتوں کے بیچ رہتا تھا، اللہ کی عبادت خوب کرتا تھا، اسی لیے اس کا شمار بھی فرشتوں کے بیچ ہونے لگا تھا، عبادت کرنے کی وجہ سے عزازیل اس کو کہا جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، لیکن انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوا؟ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس کے اندر تکبر آ گیا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ تو نے تو آگ سے پیدا کیا ہے مجھے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کی صفت ہے اوپر اٹھنا، مٹی کی صفت ہے نیچے ہونا، پھر میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ تو تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدم کی اولاد قرآن کی تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتی ہے نا، تو ابلیس کہتا ہے کہ میری ہلاکت، مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے سجدہ نہیں کیا، آدم کی اولاد کو سجدہ کا حکم دیا گیا، آدم کی اولاد سجدہ کر رہی، اس لیے وہ کامیاب ہوگی اور میں ناکام ہوں گا۔ تو آج تک ابلیس افسوس کرتا ہے، لیکن وہ بنو آدم کو گمراہ کرنے پر لگا دیا گیا ہے، اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ اے اللہ اسے زندگی دی جائے قیامت کے دن تک، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک زندگی دے دی ہے۔ ابلیس زندہ ہے، قیامت کے دن تک زندہ رہے گا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابلیس کا شر کتنا زیادہ ہے۔ بہرکیف ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں ہو گیا، گویا کہ پہلے عبادت گزاروں میں شامل ہوتا تھا لیکن کافروں میں شمار ہونے لگا، کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ میں عبادت کرتا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی تکبر سے بچنا چاہیے، گھمنڈ سے بچنا چاہیے، اللہ کی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے لیے شرف سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔